الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال تعالى في مقام آخر عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، پردہ دار ماؤں اور بہنوں، رجب کا مہینہ جاری ہے اور ماہ رجب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ اللہ رجب اور شعبان کے مہینے کو ہمارے لیے بابرکت بنا، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا۔ ماہ رجب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی میں ایک اہم واقعہ پیش آیا ہے، اور وہ واقعہ معراج کے نام سے کتب احادیث اور کتب سیرت کے اندر مذکور ہے۔ قرآن کریم میں سفر معراج کے حوالے سے 2 مقامات پر تذکرہ آیا ہے، اور انتہائی صراحت کے ساتھ یہ ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص کہ جو واقعہ معراج کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور وہ کافر ہے، کیونکہ بعض منکرین احادیث موجود ہیں اور بعض عقل پرست موجود ہیں کہ جو واقعہ معراج کے قائل نہیں ہیں اور اس کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے والے ہیں۔ لہذا واقعہ معراج چونکہ قرآن سے ثابت ہے، اسی لیے اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اس کا انکار کرنا یہ کفر کی حد تک پہنچا دیتا ہے۔
البتہ واقعہ معراج کی کیفیت کیا ہے، اس کیفیت کے حوالے سے صحابہ کرام سے مختلف روایات مروی ہیں۔ 28 صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے اس واقعے کے حوالے سے احادیث روایت کی ہے، 28 صحابہ کرام، اور ان 28 صحابہ کرام میں سے 21 صحابہ وہ ہیں کہ جن کی روایات مستند درجے کی روایات ہیں۔ پھر یہ واقعہ معراج 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک اس کا زمینی حصہ ہے اور دوسرا زمین سے لے کر آسمان تک کا حصہ ہے۔ 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل، اس سورت کا دوسرا نام سورۃ الاسراء بھی ہے، اس سورت کی پہلی آیت میں اس کے زمینی حصے کا تذکرہ ہے، اس سفر کے، اور سورہ نجم کی آیات میں اس سفر کے آسمانی حصے کا تذکرہ موجود ہے۔ فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو سفر معراج پر بلایا، لیلاً، راتوں رات بلایا، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر، اور یہ اس لیے بلایا لنریہ من آیاتنا، تاکہ اللہ رب العالمین اپنی آیات، اپنی نشانیاں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور ان کے امتیوں کو بھی دکھائے۔ تو اس آیت میں زمینی سفر کا تذکرہ موجود ہے کہ جو مسجد حرام سے جس کا آغاز ہوتا ہے اور مسجد اقصی فلسطین میں جا کر جس کا اختتام ہوتا ہے، اور پھر دوسرا سفر مسجد اقصی سے 7 آسمانوں کی بلندی اور سدرۃ المنتہا بیت المعمور تک جاتا ہے کہ جس کا حوالہ سورہ نجم کے اندر موجود ہے کہ عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوی۔ اگر 28 صحابہ کرام کی روایات کو جمع کیا جائے تو ایک واقعہ ہمارے سامنے ترتیب پاتا ہے، اور وہ واقعہ سفر معراج کا کچھ یوں پیش آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کا جو حتیم کا حصہ ہے اس حصے کے اندر لیٹا ہوا تھا، آرام کر رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام اور ان کے ساتھ کچھ اور بھی فرشتے تھے، وہ تشریف لائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے جگایا، اور پھر ان کے ہاتھ میں ایک تشت موجود تھا، اور اس تشت میں آب زمزم موجود تھا، اور ایمان اور حکمت اس تشت کے اندر بھرا ہوا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے لٹایا اور حلق سے لے کر ناف تک میرے سینے کو چاک کیا، یعنی میرے سینے کو الگ کیا، اور پھر اندر ہاتھ ڈال کر دل نکالا، اور اس دل کو اس تشت کے اوپر رکھا اور آب زمزم سے اسے دھویا۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اندر پیٹ کے اندر جتنی بھی چیزیں تھیں ان تمام چیزوں کو آب زمزم سے دھویا، اور پھر اس دل کو دوبارہ سے اس جگہ پر حضرت جبریل علیہ السلام نے رکھ دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ایمان اور حکمت کو بھر دیا، اور پھر سینہ سی دیا۔ 4 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ان کے سینے کو چاک کیا گیا ہے، جسے ہم شق صدر بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک موقع یہ بھی تھا کہ جو سفر معراج کے آغاز کا موقع تھا، جب میرا سینہ انہوں نے سی دیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ آپ کے سفر کا آغاز ہو رہا ہے اور آپ کو ہم مسجد اقصی تک لے کر جائیں گے، اور میرے سامنے ایک سواری پیش کی گئی۔ وہ سواری خچر سے کچھ کم تھی اور گدھے سے کچھ اونچی سواری تھی، اور اس سواری کا نام براق تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس قدر تیز سواری تھی کہ اس سواری کی نگاہ جہاں تک پہنچتی تھی وہ اس کا ایک قدم ہوا کرتا تھا، اس قدر تیز اور سرعت کے ساتھ چلنے والی سواری، گدھے سے کچھ اونچی اور خچر سے کچھ نیچی سواری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری کے اوپر سوار ہوئے اور انہیں مسجد اقصی تک لے جایا گیا۔ راستے میں 2-3 مقامات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرایا گیا۔ ایک مقام وہ جو کوہ طور ہے کہ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
اللہ رب العالمین نے بلایا تھا اور تورات ان کے حوالے کی تھی، اس مقام پر بھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرایا گیا۔ پھر جب مسجد اقصیٰ پہنچے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ وہ مقام کے جہاں پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری کو باندھا کرتے تھے، میں نے اپنی سواری اسی مقام پر باندھ دی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فلسطین میں بہت زیادہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں اور اس سرزمین کو سرزمین انبیاء کہا جاتا ہے۔ تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ پر انبیاء اپنی سواری کو باندھا کرتے تھے اس جگہ پر اپنی سواری باندھ دی اور پھر مسجد کے اندر تشریف لے گئے۔ مسجد میں دیکھا کہ بہت سے لوگ موجود ہیں۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ محمد یہ جب سے دنیا بنی آج تک جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر آئے وہ سارے مسجد کے اندر موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ سے پکڑ کر مصلی پر امام کی جگہ پر بڑھایا اور کہا کہ آپ ان سب کی امامت فرمائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھائی، امامت کروائی، اور پھر دوسرا جو سفر کا حصہ ہے یعنی مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک اس سفر کا آغاز ہوا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں مسجد سے نکلا اور اسی سواری پر سوار ہوا براق پر، اور پھر مجھے پہلے آسمان پر لے جایا گیا۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا تو وہاں سے آواز آئی کہ کون ہے؟ جواب ملا کہ میں جبریل ہوں۔ فرشتوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں کہا کہ میرے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا کہ کیا محمد الرسول اللہ کو بلایا گیا ہے؟ تو حضرت جبریل نے جواب میں فرمایا کہ ہاں، اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا ہے۔ تو فرشتوں نے پہلے آسمان کا دروازہ کھول دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ داخل ہونے کے بعد وہاں پر جتنے بھی فرشتے موجود تھے ان فرشتوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک بزرگ ایک مقام پر موجود ہے اور ان بزرگ کے دونوں طرف، دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی کئی روحیں موجود ہیں۔ جب وہ بزرگ اپنے دائیں جانب دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ جبریل یہ کون ہے؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ یہ آپ کے والد محترم، آپ کے جد امجد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو پوچھا کہ یہ اس طرح کا معاملہ ان کے ساتھ کیوں ہے کہ دائیں جانب دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور بائیں جانب دیکھتے ہیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جواب میں فرماتے ہیں کہ ان کی دائیں جانب امت کی وہ روحیں موجود ہیں کہ جو جنت میں جانے والی ہے، جب وہ ان کو دیکھتے ہیں تو فخر سے خوش ہوتے ہیں، اور بائیں جانب وہ گناہگار لوگوں کی روحیں موجود ہیں کہ جو جہنم کے اندر دھکیل دیے جانے والے ہیں، جب وہ ان کی جانب دیکھتے ہیں تو روتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور دعائیہ کلمات ان کے لیے کہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ دوسرے آسمان کے فرشتوں سے بھی وہی مکالمہ ہوا کہ آپ کون ہیں؟ جبریل ہوں۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ ہے۔ کیا بلائے گئے ہیں؟ ہاں بلائے گئے ہیں۔ آسمان میں داخل ہوئے، پھر آسمان کے فرشتوں نے استقبال کیا، خوش آمدید اور تہنیت کے الفاظ کہے۔ تو دوسرے آسمان پر دیکھا کہ دو افراد موجود تھے۔ پوچھا کہ یہ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دو انبیاء، ایک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرے حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ یہ دو انبیاء ہیں۔ ان دونوں سے بھی کچھ گفتگو ہوئی اور ان دونوں نے بھی سلام کا جواب اور پھر دعائیہ کلمات کہے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ تیسرے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہی سوال جواب ہوئے، وہاں تشریف لے گئے تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر چوتھے آسمان پر گئے، چوتھے آسمان پر بھی وہی سوالات اور وہی جوابات، اور پھر وہاں پر داخل ہوئے تو حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے وہاں پر ملاقات ہوئی، ان سے بھی دعائیہ کلمات کہے، اور پھر آگے پانچویں آسمان پر گئے۔ پانچویں آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنے کے بعد جب تھوڑا سا آگے بڑھے تو دیکھا
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رو رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ موسیٰ آپ کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ یہ جو نوجوان ہے جو میرے پاس آیا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ یہ میرے بعد آیا ہے، میرے بعد آنے کے باوجود بھی آخرت میں جنت میں جانے والوں میں ان کے امتی زیادہ ہوں گے اور میرے امتی کم ہوں گے، اس بات پر مجھے رونا آتا ہے۔ یعنی یہ رونا یہ کسی حسد کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ اس فکر کی وجہ سے تھا۔ ہر نبی کو اپنی امت کی ایک فکر لاحق تھی کہ میرے امتی وہ جنت کے بجائے جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ تو جب یہ جواب ملا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ 7ویں آسمان پر گئے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے کہ جہاں پر آخری حد بیان کی جاتی ہے کہ یہ آخری حد ہے، اس سے اوپر کے جو فرشتے ہیں وہ اس سے نیچے نہیں آتے، اور اس سے نیچے کے جو فرشتے ہیں وہ اس سے اوپر نہیں جاتے۔ سدرۃ المنتہا سے اوپر کے جو فرشتے ہیں وہ اللہ سے بات لے کر سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں، اور پھر وہاں سے جو فرشتے موجود ہوتے ہیں ان کو دیتے ہیں اور وہ زمین تک لے کر آتے ہیں۔ یعنی ایک انتہا ہے سدرۃ المنتہا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک چھوڑا اور پھر تنہا چھوڑ دیا، اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بڑھے۔ آپ علیہ السلام آگے بیت المعمور پر گئے۔ بیت المعمور وہ مقام کہ جو زمین پر جو خانہ کعبہ موجود ہے بالکل اسی کی سیدھ میں، اسی کے محاذات میں، آسمان پر بھی جو اصل خانہ کعبہ ہے وہ موجود ہے، جو اللہ رب العالمین کا اصل گھر ہے۔ یہ جو زمین کے اوپر خانہ کعبہ موجود ہے یہ اسی گھر کا سایہ ہے، یہ اسی کا ظل ہے۔ اصل گھر جو ہے وہ آسمان پر موجود ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن میں 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اور تا قیامت اس فرشتے کی دوبارہ باری نہیں آئے گی کہ جس نے ایک مرتبہ اس کا طواف کیا۔ یعنی کروڑوں اربوں کھربوں فرشتے جو ہے تا قیامت اس گھر کا طواف کرنے میں مصروف ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 چیزیں پیش کی گئی، ایک پانی پیش کیا گیا، ایک دودھ پیش کیا گیا اور ایک شہد پیش کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا انتخاب کیا اور دودھ کو پی لیا۔ پھر کہا گیا کہ آپ نے جو ہے فطرت کا انتخاب کیا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین تک پہنچایا گیا۔ اللہ رب العالمین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یا نہیں دیکھا، اس کے حوالے سے بھی ہمارے درمیان ایک اختلاف موجود ہے، لیکن احادیث سے جو رائے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ دنیا کے اندر وہ آنکھ موجود نہیں ہے، کسی انسان کے ایسی آنکھ نہیں ہو سکتی کہ وہ اللہ رب العالمین کو دیکھے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا۔ اللہ رب العالمین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کئی پردے حائل تھے۔ اللہ نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو تو کی، بات چیت تو کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا۔ پھر جب وہ گفتگو ہوئی تو اس گفتگو کے دوران اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے، میرے اور آپ کے لیے 3 تحفے پیش کیے، 3 اہم تحفے۔ ان میں سے پہلا تحفہ وہ 50 نمازوں کا تحفہ ہے۔ کہا کہ تمہاری امت پر دن میں 50 نمازیں فرض کر دی گئی ہیں۔ اور دوسرا تحفہ فرمایا کہ تمہاری امت کے لیے یہ میں تحفہ دے رہا ہوں کہ تمہاری امت کا کوئی فرد اگر نیکی کا کام کرے گا تو اس نیکی کے بدلے اس کو 10 گنا اجر ملے گا، اور اگر وہ صرف نیکی کا ارادہ کرے کہ نیکی نہ کرے تو بھی اس کو 1 اجر ملے گا، اور اگر تمہاری امت کا کوئی فرد برائی کا ارادہ کرے اور برائی نہ کرے تو اسے کوئی گناہ نہیں ملے گا بلکہ نیکی ملے گی، کہ اس نے ارادہ کیا برائی کا اور برائی نہ کی تو بھی نیکی ملے گی، اور اگر برائی کر لی تو اس برائی کے بدلے اس کو 1 گنا ملے گا، ایسے نہیں کہ 10 گنا بڑھا کر اس برائی کا اس کو بدلہ دیا جائے۔ تو یہ دوسرا تحفہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے سفر معراج کے موقع پر آسمان کی بلندیوں پر دیا۔ تیسرا تحفہ جو امت کے لیے دیا، سورہ بقرہ کی جو آخر کی 2 آیات ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہاں سے لے کر آخر تک فاغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، یہاں تک کی جو 2 آیات ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، یہ 2 آیات بھی اللہ رب العالمین نے اپنے عرش کے سائے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج کے موقع پر دی، اور کہا کہ آیت جو ہے جو اس کا اہتمام کرے گا، پڑھ کر پھونکے گا، وہ حفاظت سے رہے گا، اور یہ حفاظت کے حوالے سے
اور کئی پریشانیوں کے حوالے سے نکالنے کے لیے یہ بہترین آیت اور بہترین نسخہ ہے۔ تو یہ تین تحفے جو سفر معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، ایک 50 نماز کا تحفہ، دوسرا یہ آیات کا تحفہ جو سورۃ البقرہ کی اختتامی 2 آیات ہے، اور تیسرا کہ اگر تمہاری امت کا کوئی فرد نیکی کرے گا تو 10 گنا زیادہ اس کا اجر پائے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے، جب چھٹے آسمان پر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے کیا دیا؟ جواب میرا کہ 50 نمازیں فرض کی گئی۔ کہا کہ دوبارہ سے اللہ رب العالمین کی طرف جائیے اور اللہ رب العالمین سے درخواست کیجئے کہ اللہ اس میں تخفیف اور کمی کر، اس لیے کہ میری امت پر بھی نمازیں فرض کی گئی تھی لیکن میری امت نے کوتاہی کی، سستی برتی، لہذا مجھے اس بات کا تجربہ ہے کہ آپ کی امت مشقت میں پڑ جائے گی، آپ جائیں اور اس میں کمی کروائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، اللہ رب العالمین نے 10 نمازیں کم کر دی، پھر واپس لوٹے، پھر جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دوبارہ جائیے، اس میں کمی کروائیے۔ پھر گئے، 10 اور کم ہوئی، پھر آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے بھیجا، پھر گئے، پھر 10 اور کم ہوئی، آخر میں کرتے کرتے 5 نمازیں رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ دوبارہ سے اللہ رب العالمین کے پاس جائیے اور اس میں کمی کروائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موسیٰ اب مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں بار بار اللہ رب العالمین کے پاس جاؤں اور ان نمازوں کے اندر تخفیف اور کمی کرواؤں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سے 7 آسمانوں سے نیچے اترے، مسجد اقصیٰ گئے اور مسجد اقصیٰ سے دوبارہ مسجد حرام تک پہنچ گئے۔ یہ پورا ایک سفر ہے جو سفر معراج کے حوالے سے مشہور ہے، اور یہ واقعہ اس کے حوالے سے 3 روایات ملتی ہے کہ یہ واقعہ کب پیش آیا۔ ایک روایت تو یہ ملتی ہے کہ نبوت کا 5واں سال تھا تب یہ واقعہ پیش آیا، دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ نبوت کے 10ویں سال یہ واقعہ پیش آیا، اور تیسری روایت جو مستند روایت ہے جسے کئی صحابہ کرام سے یہ روایت مروی ہے، وہ روایت یہ ہے کہ نبوت کا 12واں سال تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو تھی وہ 52 سال عمر تھی۔ اس وقت رجب کے مہینے میں 27 تاریخ کو 27 رجب المرجب کو نبوت کے 12ویں سال یہ واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا بلکہ صرف اللہ رب العالمین سے گفتگو ہوئی۔ پھر جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت پوری دنیا کا جو منظر تھا اس کے حوالے سے بھی بحث آتی ہے کہ کیا دنیا اپنے معاملات پورے کر رہی تھی یا دنیا ٹھہر گئی تھی، اس کی تمام چیزیں ٹھہرا دی گئی تھی۔ تو روایات سے بات پتہ چلتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر پر لے جایا گیا تو اس وقت دنیا کو روک دیا گیا تھا، ہر چیز روک دی گئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں اس سفر پر گیا تو میرے اعضاء سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، اور جب میں واپس لوٹا تب بھی میرے اعضاء سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا۔ جب میں سفر پر گیا تو میرے گھر کی جو کنڈی تھی، دروازے کی کنڈی، وہ ہل رہی تھی، اور جب لوٹا تب بھی وہ ہل رہی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا ٹھہرا دی گئی تھی، اور جب لوٹے تو اسی طرح سے دنیا کا دوبارہ سے تمام معاملات کا آغاز ہوا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن کفار مکہ کو جمع کیا اور ان کے سامنے پورا واقعہ بیان کیا کہ میں اس طرح سفر پر گیا اور یہ معاملات پیش آئے۔ تو کفار مکہ نے ان کو ایک موقع ان کے ہاتھ آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جائے کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ راتوں رات اتنے بلند سفر کے اوپر پہنچ جائے اور 7 آسمانوں تک چلا جائے اور واپس آ جائے۔ تو انہوں نے ایک پروپیگنڈا کیا اور سیدھا ابو جہل جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تاکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن کے اندر کوئی شک پیدا کرے، اور جب وہ کوئی مخالفانہ بات کرے تو اس بات کو پھیلا دے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست نے ابو بکر نے انکار کر دیا، لہذا کئی مسلمان جو ہے وہ اسلام سے پھر جائیں گے۔ ابو جہل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، حضرت ابو بکر سے کہا کہ تم جانتے ہو تمہارا دوست جو ہے محمد وہ کیسی باتیں کر رہا ہے، نعوذ باللہ بہکی باتیں کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں اتنی آسمانوں پر گیا اور اللہ رب العالمین سے بات کی، اللہ نے مجھے یہ اور یہ تحفہ پیش کیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہتے ہیں کہ کیا واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ تو ابو جہل کہتا ہے کہ ہاں واقعی یہ بات کی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرماتے ہیں کہ یہ تو دور کی بات ہے، میں تو اس بات پر ایمان لے کر آتا ہوں کہ روزانہ کئی مرتبہ فرشتہ آسمان سے زمین پر آتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین کی وحی نازل کرتا ہے۔ تو یہ تو دور کی بات ہے کہ زمین سے آسمان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا دیا گیا، یہ تو بات کی بات ہے، میں تو اس سے بڑھ کر جنت اور جہنم اور اللہ اور اس سے بڑھ کر کئی چیزوں پر ایمان لے کر آیا ہوں۔
تو اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس محفل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کا لقب عطا کیا، صدیق اکبر قرار پائے کہ جو نبوت کی تصدیق کرنے والے صحابی قرار پائے۔ پھر کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مختلف سوالات کیے، اور سوالات یہ کیے کہ اگر آپ مسجد اقصیٰ گئے تو آپ ہمیں بتائیں کہ مسجد اقصیٰ کے کتنے ستون ہیں، مسجد اقصیٰ کے کتنے دروازے ہیں، مسجد اقصیٰ کی کتنی کھڑکیاں ہیں، اس کے عمارت کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں، اور راستے میں کہاں کہاں آپ نے قافلے دیکھے اور کون کون سے قافلے موجود تھے، کون سے جا رہے تھے اور کون سے واپس مکہ کی جانب لوٹ رہے تھے، یہ ساری چیزیں ہمیں بتائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں کچھ پریشان ہوا کہ میں نے تو وہاں مسجد اقصیٰ میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت تو کروائی، لیکن یہ تمام چیزیں تو نہیں گنی کہ کتنی دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے میرے سامنے مسجد اقصیٰ کو لا کر کھڑا کر دیا، مسجد اقصیٰ میرے سامنے تھی، کفار مکہ سوال کرتے چلے جا رہے تھے، میں ان سوالات کا جواب دیتا چلا جا رہا تھا۔ کفار مکہ کو میں نے بتایا کہ فلاں اور فلاں مقام پر میں نے قافلے کو دیکھا اور ایک قافلہ اس جانب بھی موجود تھا، وہ چند دنوں کے بعد مکہ کے اندر داخل ہو جائے گا، اور یہ قافلہ جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی جانب جا رہا تھا، اور سارے واقعات جو تھے وہ میرے سامنے لا کر پیش کر دیے گئے، اور میں ان کو دیکھ دیکھ کر کفار مکہ کو سناتا رہا۔ تو ایک پورا واقعہ ہے جو 27 رجب کو نبوت کے 12ویں سال میں پیش آیا، اور اسی واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے نمازیں فرض کی۔ 50 نمازیں ابتدا میں کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئی، اور کہا گیا کہ یہ 5 نمازیں جو ہیں ان کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ملے گا۔ اور جتنے بھی احکامات ہیں، جتنے بھی چیزیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کی گئی، وہ تمام کے تمام احکامات زمین کے اوپر فرض کیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے بستر پر موجود ہوتے، کبھی اپنی سواری پر موجود ہوتے، کبھی ممبر پر، کبھی راستہ میں کسی مقام پر، تو اللہ کی طرف سے وحی نازل کی جاتی اور حکم نازل ہوتا۔ لیکن یہ نماز ایک ایسا واحد تحفہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے اپنے حضور بلا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ 7 آسمانوں کی بلندی پر نماز کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے حکم نازل فرمایا۔ اب یہ نماز کی فضیلت کیا ہے، نماز پڑھنا کس قدر ثواب کا عمل، اسے ترک کرنا کس قدر گناہ کا عمل، اور انفرادی نماز اور پھر اجتماعی نماز، اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم اگلے جمعے کو آپ کے سامنے تفصیل سے گفتگو کریں گے احادیث کی روشنی میں اور قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں۔ لہذا تمام احباب سے گزارش ہے کہ اگلے جمعے کو 1 بجے ہماری گفتگو جو شروع ہوتی ہے بر وقت تشریف لائیں۔ ممکن ہے کہ کسی کے دل کے اندر یہ خوف پیدا ہو یا کسی کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہو کہ اگر ان کے گھر والے وہ نماز کا اہتمام نہیں کرتے تو وہ ان کو بھی نماز کی تلقین کریں۔ تو اگلے جمعے کو انشاءاللہ نماز کے حوالے سے، اس کی فضیلت کے حوالے سے، اس کو ترک کرنے کا جو گناہ ہے اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآنی آیات کی روشنی میں گفتگو ہوگی۔ میں انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس تحفے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔